ابھی ہم مرزا سلامت علی دبیر کے مشہور مرثیے پیدائش وائے مہر کی مقراظ جب ہوئی کے چہرے اور سراپے کی تشریح و تعبیر کر رہے تھے. جیسا کہ ابتدا میں نے عرض کیا تھا کہ مرزا سلامت علی دبیر نے اپنے چہروں، سراپوں اور جنگ کے اجزاء میں مضمون آفرینی سے کام لیا. تو چہرے اور سراپوں کے بعد اس نشست میں ہم مرزا سلامت علی دبیر کے جنگ کے جز کے منتخب بندوں کی تشریح کریں گے. جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ جنگ کے جز میں شاعر کبھی کسی پہلوان یا بہادر کی دست بدست لڑائی کا بیان کرتا ہے، کبھی تلوار اور گھوڑے کی تعریف کرتا ہے، اور تلوار اور گھوڑے کی تعریف کے ساتھ صاحب تلوار اور سوار کی تعریف کرتا ہے. اس کے ساتھ ہی شاعر چونکہ جنگ کے مناظر بیان کرتا ہے، لہٰذا جنگ کے سامان، اس کے اسباب اور جنگ کی گھن گرج کا بھی خیال رکھتا ہے. یہ تمام چیزیں خاصے بلند آہنگ میں کی جاتی ہیں. اب ہم مرزا سلامت علی دبیر کی کہ اس مرثیے کے جنگ کے بندوں کی تشریح کریں گے. باہر نیام سے سرِ تیغ رواں ہوا، یا آستین سے ید بیضا عیاں ہوا. اژدر نکل کے غار سے شعلہ فشاں ہوا، بے پردہ مہر خسرو کون و مکاں ہوا. جوہر نہیں وہ تیغ شہ خوش خصال میں، دیکھو چمک رہے ہیں ستارے ہلال میں. اس بند میں شاعر امام حسین کی تیغ یعنی ذوالفقار کو نیام سے باہر آتے ہوئے دکھایا ہے، اور مختلف قسم کی تشبیہوں کے ذریعے اس جوہر کو ابھارنے کی کوشش کی ہے. باہر نیام سے سرِ تیغ رواں ہوا. سرِ تیغ رواں یعنی وہ تیغ جو رواں ہے اس کا سر یعنی اس کا دستہ نیام سے باہر ہوتا ہے. یعنی امام علی مقام کی تلوار ذوالفقار کا دستہ جو ہے وہ میان سے باہر آتا ہے. اور وہ کس طرح سے باہر آتا ہے؟ یا آستین سے ید بیضا آیا ہوا. جس طرح سے حضرت موسیٰ کے آستین سے ید بیضا چمکتا ہوا نمایاں ہوتا تھا، اسی طرح سے غلاف سے تلوار جو ہے نکل کے آ رہی ہے. یعنی گویا کہ تلوار نہیں، یہ ایک معجزہ نظر آ رہا ہے جو حضرت موسیٰ کے ہاتھ میں تھا. اژدر نکل کے غار سے شعلہ فشاں ہوا. اور تلوار کیا نکلی، ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ اژدہا غار سے نکل کے شعلے برسا رہا ہے. تلوار جب اپنی روانی پر آتی ہے تو محسوس ہوتا ہے کہ وہ شعلے، چنگاریاں چھوڑ رہی ہے، شعلے برسا رہی ہے. اژدہے کی بھی صفت ہے کہ وہ جب پھنکار مارتا ہے تو اس کے منہ سے شعلے نکلتے ہیں. بے پردہ مہر خسرو کون و مکاں ہوا. اور تلوار میں وہ چمک ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ خسرو کون و مکاں، مہر خسرو کون و مکاں یعنی سورج جو کون و مکاں کا بادشاہ ہے وہ بے پردہ ہو گیا. گویا کہ غلاف کے اندر ایک سورج چھپا ہوا تھا، وہ بے پردہ ہو گیا ہے. یہ تلوار باہر نہیں آئی ہے. جوہر نہیں وہ تیغ شہ خوش خصال میں. امام حسین کی تلوار میں جو جوہر ہیں، وہ کہیں یہ جوہر نہیں ہیں، تلوار کے اوپر کچھ نقش ہوتے ہیں، اس کو جوہر کہا جاتا ہے. دوسری چیز یہ ہے کہ تلوار کے اوپر کی جو عمدگی ہوتی ہے اس کو بھی جوہر کہتے ہیں. کہ گویا کہ شاعر کہہ رہا ہے کہ یہ تلوار کے جو جوہر ہیں، یہ نقش و نگار جو دکھائی دے رہے ہیں، جوہر نہیں ہیں. دیکھو
چمک رہے ہیں ستارے ہلال میں. یہ تو ہلال کے آس پاس ستارے چمک رہے ہیں. اب تلوار کی شکل ہلال کی طرح ہوتی ہے اور جوہر اور جو تلوار کے نقش ہیں اس کی شکل جو ہے ستاروں کی طرح ہوتی ہے. دامن کو ذوالفقار سنبھالے ہوئے چلی، سانچے میں پھل کے فتح کو ڈھالے ہوئے چلی. جوہر کی انکھڑیوں کو نکالے ہوئے چلی، نالوں کی زلف دوش پہ ڈالے ہوئے چلی. کھنچ کر چلی یہ چال نئی اشقیا کے ساتھ، ہفتاد ہاتھ بڑھ گئی ناز و ادا کے ساتھ. جیسے ابھی عرض کیا میں نے کہ تلوار کو شاعروں نے، مرثیہ نگاروں نے خاص طور سے معشوق کی ایک طرح پیش کیا ہے. اردو غزل میں جو معشوق کا تصور ہے وہی تلوار کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے. دامن کو ذوالفقار سنبھالے ہوئے چلی. جس طرح سے معشوق اپنے دامن کو سنبھال کر کے چلتا ہے اسی طرح ذوالفقار جو ہے میدان جنگ میں چل رہی ہے. سانچے میں پھل کے اور اپنے پھل کے سانچے کے اندر، اپنے پھل کی بناوٹ کے اندر فتح کو ڈھالے ہوئے چلی. تو یہ کہ تلوار کا جو سانچہ تھا، تلوار کی جو بناوٹ تھی اس میں فتح جو ڈھلی ہوئی تھی. جوہر کی اکھڑیوں کو نکالے ہوئے چلی. اب تلوار میں جوہر ہوتے، جیسے ابھی عرض کیا کہ اس میں نقش و نگار بنے ہوئے تھے، تو وہ نقش و نگار نہیں ہیں بلکہ وہ اکھڑیاں ہیں، یعنی دیدے ہیں. تو جوہر کے دیدے جو ہیں وہ نکال کے سامنے چل رہی ہے تلوار. نالوں کے زلف دوشت پہ ڈالے ہوئے چلی. اور تلوار کی کاٹھی جو ہوتی ہے، تلوار کا دستہ جو ہوتا ہے، دستے کے اوپر جو نال ہوتی ہے، نال کے اوپر ایک کپڑا لگا ہوا ہوتا ہے، اس کپڑے کو کہہ رہا ہے یہ اس کی زلف ہے. تو نال کی زلف اس کے دوشت پہ پڑی ہوئی ہے. جس طرح سے معشوق چلتا ہے اپنی زلفیں اپنے دوشت پہ ڈالے ہوئے، اسی طرح تلوار بھی میدان جنگ میں زلفیں ڈال کے چل رہی ہے. کھنچ کر چلی یہ چال نئی اشقیا کے ساتھ. اشقیا سنگ دل یعنی فوج یزید کے لوگ، ان کے اوپر نئی نئی چالوں سے یہ چلی اور ایسے چلی کہ ہفتاد ہاتھ بڑھ گئی ناز و ادا کے ساتھ. اپنے ناز و ادا کے ساتھ جس طرح سے معشوق چلتا ہے تو ہفتاد ہاتھ 70 ہاتھ تک آگے بڑھتی ہوئی چلی گئی. سیفی چلی کہ سیف ید اللہ رواں ہوئی، تیغ نگاہ نیام فلک میں نہاں ہوئی. صوفی کی طرح چلہ نشیں ہر کما ہوئی، ہستی فنا ہوئی تو اما بے اما ہوئی. زیر فلک تڑپنے سے اس شعلہ بار کے، بجلی کے سر پہ رات گرا چیخ مار کے. اب تلوار کے چلنے کا ایک نیا مضمون شاعر بیان کر رہا ہے. ابھی آپ سے جیسے عرض کر چکا ہوں کہ مضمون آفرینی کی یہ صفت ہوتی ہے کہ شاعر نئے نئے مضمون، نئے نئے استعاروں کے ساتھ، نئی نئی تصویروں کے ساتھ، تشبیہات کے ساتھ ہمارے سامنے پیش کرتا ہے اور دور کی کوڑیوں کے ذریعے اپنی بساط جماتا ہے. تو اب یہاں پر بھی تلوار کو ایک بالکل ہی نئے انداز میں پیش کیا ہے. سیفی چلی. سیف سے آپ کو اندازہ ہوتا ہے، لگے گا کسی صاحب یہ تلوار کو کہتے ہیں. سیف کا معنی تلوار نہیں ہوتی بلکہ ایسا تعویذ ہوتا ہے کہ جو دشمن کے اوپر اثر کرتا ہے، دشمن کو ہلاکت میں ڈال دیتا ہے، اسے سیفی کہتے ہیں. اور سیفی کے معنی تلوار نما بھی ہوتے ہیں. سیفی چلی کہ سیف ید اللہ رواں ہوئی. ایسا لگ رہا تھا یہ سیف ید اللہ رواں ہو رہی، حضرت علی کی تلوار ذوالفقار چل رہی ہے کہ کوئی دشمن کو ہلاکت میں ڈالنے والا تعویذ ہے ساتھ میں. تیغ نگاہ نیام فلک میں نہاں ہوئی. اور اتنی تیز چل رہی تھی یہ تلوار میدان جنگ میں کہ نگاہ کی تلوار بھی جو ہے وہ چھپ جاتی تھی، آسمان کی فلک کے نیام کے اندر چھپ جاتی تھی. یعنی اس میں نگاہ کی تلوار میں بھی اتنی تیزی نہیں تھی جتنی کہ اس تلوار کے اندر تیزی ہے. صوفی کی طرح چلہ نشیں ہر کما ہوئی. جس طرح سے صوفی 40 دن کا چلہ لگاتا ہے. چلہ کا مطلب ہوتا ہے کہ گوشہ نشینی اختیار کر لینا، گوشے میں بیٹھ کر کے خدا کی عبادت کرنا، راہ فرار اختیار کر لینا. اور چلہ کمان کی تانت کو بھی کہتے ہیں، کمان کی ڈوری کو کہتے ہیں. صوفی کی طرح چلہ نشیں ہر کما ہوئی. اور ہر کمان جو ہے صوفیوں کی طرح اپنے چلے کے اندر پوشیدہ ہو گئی. گویا کہ کمان خوف کی وجہ سے چلے کے اندر پوشیدہ ہو گئی، اپنی تانت کے اندر، اپنی ڈوری کے اندر پوشیدہ ہو گئی ہے. ہستی فنا ہوئی تو اما بے اما ہوئی. اور جو ہستی تھی، وجود تھا، دنیا تھی، وہ
بالکل فنا ہو گئی، نیست و نابود ہو گئی، اور امان جو ہے، جائے امان جو تھی بے امانی میں تبدیل ہو گئی۔ زیر فلک تڑپنے سے اس شعلہ بار کے، شعلہ بار یعنی شعلہ برسانے والی، اس کو بجلی سے تشبیہ دی ہے تلوار کو، یعنی فلک کے نیچے، بجلی بھی فلک کے نیچے تڑپتی ہے اور تلوار بھی بجلی کے نیچے تڑپ رہی ہے، چمک رہی ہے۔ تو گویا کہ فلک کے نیچے اس شعلہ بار تلوار کے تڑپنے کی وجہ سے بجلی کے سر پہ رات گرا چیخ مار کے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بجلی تڑپتی ہے اور پھر ایک اس کی بجلی کے کڑکنے کی آواز آتی ہے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ اس تلوار کے چمکنے کی وجہ سے بجلی کے سر کے اوپر رات جو ہے چیخ مار کے گر پڑا، یعنی گویا کہ رات جو ہے خوف زدہ ہو کر کے بجلی کے اوپر گر جاتا ہے۔ آنکھیں زرہ کی تیغ پہ گرویدہ ہو گئیں، مانند کاہ برچھیاں کابیدہ ہو گئیں، سہمی کمانیں دوش پہ چسپیدہ ہو گئیں، تیغیں سمٹ کے قبضوں میں پوشیدہ ہو گئیں، حربے تو ہاتھ سے گرے ہاتھ آستین سے، سر تن سے پاؤں رن سے رن اٹھا زمین سے۔ بہت خوبصورت، یعنی تیغ کی تیزی اور اس کی برش کا بیان شاعر کر رہا ہے کہ تلوار کتنی تیزی سے چل رہی ہے اور میدان جنگ کا حشر کیا ہو رہا ہے۔ آنکھیں زرہ کی تیغ پہ گرویدہ ہو گئیں، تیغ کی چال، تیغ بہت معشوقانہ چال سے چل رہی ہے، لہذا زرہ کی آنکھیں، زرہ کی آنکھیں وہ ہوتی ہیں جو زرہ کے اوپر نقش و نگار بنے ہوتے ہیں، یہ گویا کہ زرہ کی آنکھیں ہیں، یہ تیغ کی چال کے اوپر فریفتہ ہو گئی ہیں، اس کی عاشق ہو گئی ہیں۔ مانند کاہ برچھیاں کابیدہ ہو گئیں، اور جیسے کٹی ہوئی گھاس کے ٹکڑے پڑے ہوتے ہیں اسی طرح سے برچھی کے بھالوں کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے زمین کے اوپر۔ سہمی کمانیں دوش پہ چسپیدہ ہو گئیں، سہم کہتے ہیں تیر کو، اور سہمنا کہتے ہیں خوفزدہ ہوگا، خوفزدہ ہونا، تو کمان کی مناسبت سے سہم لفظ استعمال کیا ہے، یہ ایہام کی صورت بھی پیدا ہوتی ہے یہاں پر۔ سہمی کمانیں، ڈری ہوئی خوفزدہ کمانیں جو ہیں دوش پہ چسپیدہ ہو گئیں، دوش کے اوپر چپک کے رہ گئی ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کمان جو ہے دوش کے اوپر ہی پڑی ہوتی ہے، یہ تعلیل بھی ہے، حسن تعلیل کا بھی اس میں سند بیان ہو گئی ہے کہ اس کمانیں جو ہیں ایسے نہیں دوش کے اوپر رکھی ہوئی ہیں، بلکہ تلوار کی تیزی کی وجہ سے سہم کے خوفزدہ ہو کر کے کاندھوں سے چپک گئی، تیغیں سمٹ کے قبضوں میں پوشیدہ ہو گئیں، اور جو مد مقابل میں تلواریں تھیں وہ تلواریں بھی اس قدر سے خوفزدہ تھیں کہ ان اپنے قبضوں کے اندر وہ سما گئی تھیں۔ حربے تو ہاتھ سے گرے ہاتھ آستین سے، اور میدان جنگ میں تلوار کے خوف کا یہ عالم تھا کہ تمام حربے جو فوج یزید کے ہاتھ میں تھے، تمام ہتھیار جو فوج یزید کے ہاتھ میں تھے، اس تلوار کی وجہ سے وہ ہاتھوں سے گر گئے، اور تلوار کی اس تیزی سے کاٹ رہی تھی کہ ہاتھ جو ہے آستینوں سے گر رہے تھے اور ہتھیار جو ہے ان کے ہاتھوں سے میدان جنگ میں گر رہے تھے۔ سر سے تن جدا ہو رہا تھا، پاؤں رن سے، اور میدان جنگ سے پاؤں اکھڑ رہے تھے، رن اٹھا زمین سے، اور زمین سے غضب کی لڑائی جو ہے ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی تھی۔ ناز و ادا سے لے لیے فتح و ظفر چلی، مجنوں ہزار ہو گئے اس کے جدھر چلی، فوج عدو میں موت کی بن کر خبر چلی، مغرور خود سروں پہ جو تیغے دوسر چلی، شفاف و صاف جنگ کا میدان کر دیا، توڑے پرے صفوں کو پریشان کر دیا۔ ابھی میں نے عرض کیا تھا کہ شاعروں نے، خاص طور سے مرثیہ گو شاعروں نے تلوار کو معشوق سے تشبیہ دی ہے، اب تلوار چل رہی ہے تو چال بھی معشوق کی ہے۔ ناز و ادا سے، بڑے ناز سے، بڑے انداز سے، بڑی اداؤں کے ساتھ لے لیے فتح و ظفر چلی، یہ فتح و ظفر کی لیلا جو تھی، فتح ظفر کی معشوقہ جو تھی، بڑے یعنی تلوار جو تھی بڑے ناز و ادا کے ساتھ میدان جنگ میں چل رہی تھی۔ اب لیل لفظ کا استعمال کیا ہے، لیلا لفظ کا استعمال کیا ہے، لہذا مجنوں لفظ تو آنا ہی ضروری ہے۔ مجنوں ہزار ہو گئے اس کے جدھر چلی، یہ جدھر جا رہی تھی لوگ اس کے فریفتہ ہوئے جا رہے تھے۔ فریفتہ ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے مر جانا، عشق میں
غالب کا شعر بہت خوبصورت ہے، اسی کو دیکھ کر جیتے ہیں جس کافر پہ دم نکلے، تو گویا کہ تمام مجنوؤں کے، تمام اس کے عشاق کا دم اس کو دیکھ کر کے نکلا جا رہا تھا۔ وہ جدھر جاتی تھی اس کے سب لوگ اس کے مجنوں ہوئے جا رہے تھے، یعنی اس کے شکار ہوئے جا رہے تھے۔ فوج عدو میں موت کی بن کر خبر چلی، لیکن دشمنوں کی فوج میں یہ موت کی خبر بن کر کے چل رہی تھی، یعنی موت بن کر آ رہی تھی۔ مغرور خود سروں پہ جو تیغِ دوسر چلی، مغرور اور خود سر لوگوں پر یہ دو سروں والی تلوار، دو زبانوں والی تلوار یعنی ذوالفقار جب چلتی تھی تو یہ محسوس ہوتا تھا کہ یہ موت کی خبر بن کر کے میدان جنگ میں چل رہی ہے۔ شفاف و صاف جنگ کا میدان کر دیا، اور یہ اس قدر تیزی سے چل رہی تھی کہ پورا جنگ کا میدان جو ہے اس نے صاف کر دیا، تمام قتل و غارت گری مچا دی اس نے۔ توڑے پرے صفوں کو پریشان کر دیا۔ پرا بھی صف کو کہتے ہیں اور صف بھی صف کو کہتے ہیں، ظاہر سی بات ہے یہ مترادف لفظ ہیں۔ تو پروں کو توڑ دیا اور صفوں کو پریشان کر دیا، یعنی بکھیر دیا، یعنی تلوار جب چلی تو صفیں جو ہیں تب وہ بالا ہو گئیں، بکھر گئیں۔ یہ کل کے تیغ فرد سپر پر جو چل گیا، ہو کر نڈھال، ڈھال کا چہرہ بدل گیا، فوراً سپر میں ڈوب کے باہر یہ پھل گیا، گویا گہن میں آ کے مہ نو نکل گیا۔ تن غرب تھا نہ شرق تھا اہل جدال کا، پر اس پہ تھا طلوع و غروب اس ہلال کا۔ یہ کل کے تیغ، یعنی تیغ کا یہ نیزہ، کل کہتے ہیں نیزے کو، یعنی تیغ کا نیزہ مراد ہے یہ تیغ۔ فرد سپر یعنی بے مثال سپر، یہ تیغ جب کسی بے مثال سپر کے اوپر، بے مثال ڈھال کے اوپر چلی تو ہو کر نڈھال، ڈھال کا چہرہ بدل گیا، یعنی ڈھال بھی جو ہے وہ نڈھال ہو گئے۔ ڈھال اور نڈھال میں آپ تجنیس ناقص و زائد دیکھتے ہیں، چہرہ اس کا بدل دیا اس نے، یعنی گویا کہ ڈھال کو اس نے کاٹ دیا اور کاٹ کر کے اس کا چہرہ جو ہے خراب کر دیا۔ فوراً سپر میں ڈوب کے باہر یہ پھل گیا، سپر کو کاٹ کر کے فوراً سپر کے اندر یہ ڈوبا پھل تلوار کا، اور فوراً وہ باہر نکل آیا۔ گویا گہن میں آ کے مہ نو نکل گیا، تلوار کا پھل جو ہے ڈھال کے اندر ڈوب کے باہر اس طرح سے آیا جیسے یہ محسوس ہوا کہ مہ نو جو ہے، نیا پہلی تاریخ کا چاند جو ہے وہ گہن میں آیا، اور آنے کے بعد میں فوراً ہی وہ نکل آیا باہر۔ تن غرب تھا نہ شرق تھا اہل جدال کا، اہل جدال یعنی لڑائی کرنے والے، جنگ کرنے والے لوگوں کا تن نہ مشرق تھا نہ مغرب تھا، یہ لوگ جو ہیں مشرق و مغرب نہیں تھے، لیکن پر اس پہ تھا طلوع و غروب اس ہلال کا، لیکن اس میں تلوار ڈوب رہی تھی، اس میں غروب ہو رہی تھی اور پھر طلوع ہو رہی تھی۔ گویا کہ مشرق تلوار جو ہے، ہلال جو ہے، وہ اس میں ہلال کی خوبی ہوتی ہے، اس کا غروب بھی ہوتا ہے اور اس کا طلوع بھی ہوتا ہے۔ اب یہ اس کے اندر ڈھال کے اندر جا کر کے غروب ہو جاتی ہے اور پھر فوراً نکل کے طلوع ہو رہی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ ان فوجیوں کا تن جو تھا غرب و شرق نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس میں طلوع و غروب ہو رہا تھا۔ ابرو کی شکل تھی خم شمشیر سے عیاں، چلتے ہی رن میں بندھ گیا بھونچال کا سماں، یوں جسم راشا دار سے روحیں ہوئی رواں، جس طرح بھاگیں زلزلے میں چھوڑ کر مکاں، پیش نگاہ موت تھی تیغ دوسر نہ تھی، کچھ تن بدن کی خیبریوں کو خبر نہ تھی۔ ابرو کی شکل تھی خم شمشیر سے عیاں، شمشیر کا جو یعنی تلوار کا جو خم تھا اس سے ابرو کی شکل جو ہے ظاہر ہو رہی تھی، گویا کہ جیسے ابرو اشارے کرتا ہے ویسے تلوار کے اندر بھی اشارے تھے۔ چلتے ہی رن میں بندھ گیا بھونچال کا سما، جیسے ابرو کے چلنے سے بھونچال آ جاتا ہے، زلزلہ آ جاتا ہے، ویسے ہی اس تلوار کے چلنے سے میدان جنگ میں ایک زلزلے کی کیفیت طاری ہو گئی۔ یوں جسم راشا دار سے روحیں ہوئی رواں، اب تلوار چونکہ چل رہی ہے تو جسم میں ایک لرزہ طاری ہو گیا ہے، کپکپی طاری ہو گئی ہے میدان جنگ میں لوگوں کے اوپر، تو ان راشا دار جسموں سے، کپکپاتے ہوئے جسموں سے روحیں اس طرح سے باہر روانہ ہو رہی ہیں جس طرح بھاگیں زلزلے میں چھوڑ کر مکان، جیسے لوگ زلزلے میں اپنا مکان چھوڑ کر بھاگتے ہیں ویسے ہی روحیں اپنے جسم کو چھوڑ کر کے خوف کی وجہ سے بھاگ رہی تھیں۔ پیش نگاہ موت تھی تیغ دوسر نہ تھی، ان لوگوں کے سامنے
موت نظر آ رہی تھی، یہ تیغ نہیں تھی، تیغ دوسر نہیں تھی، 2 پھلوں والی تلوار نظر نہیں آ رہی تھی، بلکہ یہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ موت بن کر کے ہمارے سامنے آئی ہے۔ کچھ تن بدن کی خیبریوں کو خبر نہ تھی۔ خیبریوں کو نہیں، وہ لوگ جو میدان خیبر میں حضرت علی سے لڑ رہے تھے، انہی کی پشت کے یہ لوگ جو ہیں جو امام حسین سے کربلا معلیٰ میں لڑائی لڑ رہے ہیں، تو ان لوگوں کو اس قدر خوفزدہ ہوئے تھے کہ ان کو اپنے تن اور بدن کی خبر نہیں ہو پا رہی تھی، اور ایک بھگدڑ کا عالم تھا، ان کے جسم سے روحیں جو ہیں باہر بھاگی جا رہی تھیں۔ شہباز تیغ نے سپروں کو اڑا دیا، چن چن کے افسروں کے سروں کو اڑا دیا، خنجر قلم کیے تبروں کو اڑا دیا، پسپا کیا سروں کو پروں کو اڑا دیا، برش کی یہ بندھی تھی ہوا رزم گاہ میں، ہر سمت خاک اڑتی تھی جنگی سپاہ میں۔ شہباز تیغ، تیغ کو کہا ہے شہباز کو، یعنی بڑا باز، باز کا بادشاہ، یعنی بڑا باز یعنی بڑا شکاری پرندہ۔ تیغ نہیں تھی بلکہ یہ شہباز تھی۔ اس نے کیا کیا؟ سپروں کو اڑا دیا، جتنی ڈھالیں تھیں ان کو کاٹ کاٹ کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ چن چن کے افسروں کے سروں کو اڑا دیا، اور جو بڑے بڑے افسر تھے ان کے سروں کو بھی قلم کر ڈالا۔ خنجر قلم کیے تبروں کو اڑا دیا، ان کے خنجر اور ان کے تبر جو تھے ان سب کو کاٹ دیا۔ پسپا کیا سروں کو پروں کو اڑا دیا، ان کے سروں کو پسپا کر دیا، تباہ و برباد کر دیا، اور ان کے پروں کو بھی کاٹ دیا۔ برش کی یہ بندھی تھی ہوا رزم گاہ میں، رزم گاہ کے معنی ہوتے ہیں میدان جنگ، اور برش کہتے ہیں تیزی کو، یعنی تیغ کی تلوار کی تیزی کا کہ یہ ہوا بندھی ہوئی تھی۔ ہوا باندھنا ایک محاورہ ہے جس کا مطلب ہے دبدبا ہونا، اس کا روب ہونا، اس کے روب کا، اس کے دبدبا کے یہ عالم تھا کہ ہر سمت خاک اڑتی تھی جنگی سپاہ میں، چاروں طرف سپاہ کے اندر، میدان جنگ کے اندر چاروں طرف ایک ویرانی طاری ہو گئی تھی، خاک اڑنے لگی تھی، بھگدڑ کا یہ عالم تھا۔ آخر پکارے سب کے پیمبر کا واسطہ، اے تیغ نوجوانی اکبر کا واسطہ، اے تیغ روح فاتح خیبر کا واسطہ، اے تیغ خرد سالی اصغر کا واسطہ، کوفے کی یا کی شام کے جانے کی راہ دے، پہنچے سزا کو اپنی ہمیں تو پناہ دے۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ مرثیہ گو شاعروں نے اس جنگ کو اپنے معراج کے اوپر اس لیے پہنچایا کہ آخر میں ایک وہ نتیجہ اخذ کریں کہ فوج امام حسین کس قدر بہادر انسان تھے، کس قدر بہادر شخص تھے، کس قدر جری تھے، اور اس کے باوجود ان کی شہادت کیسے ہو گئی۔ یعنی اتنے بہادر شخص کی جو بڑے بڑے بہادروں کو لمحوں میں قتل کر رہا ہے، اور اس کی شہادت کیسے ہوئی، اس کے لیے مرثیہ نگاروں نے ایک ٹیکنیک اختیار کی کہ ان کو کس طرح سے المیہ کی صورت میں لایا جائے۔ تو اس کے لیے انہوں نے ایک ترکیب نکالی کہ صاحب فوج یزید سے ہی ایک آواز بلند کی جائے کہ صاحب اب تو ہم لوگ بہت پریشان ہو گئے ہیں، ہم کو آپ کے بیٹے کا واسطہ ہے، اب ہم کو کہیں پناہ دے دیجئے۔ اور امام حسین یہ کریں گے کہ تلوار اپنی میان میں رکھ لیں گے، اور پھر وہ ان کے اوپر وار کر کے ان کو شہید کر دیں گے۔ تو اس طرح سے ایک ڈرامائی کیفیت انہوں نے مرثیوں میں پیدا کی ہے۔ تو اسی کا یعنی اسی کیفیت کا یہ پیش خیمہ یہ بند ہے۔ آخر پکارے سب کے پیمبر کا واسطہ، آخر کار تمام فوج یزید کے لوگوں نے آواز بلند کی کہ آپ کو حضرت رسول اکرم کا واسطہ ہے، اے تیغ نوجوانی اکبر کا واسطہ، آپ کو علی اکبر کا واسطہ، آپ کو جناب علی اکبر کی نوجوانی کا واسطہ ہے، اے تیغ روح فاتح خیبر کا واسطہ، اور آپ کو روح فاتح خیبر یعنی حضرت علی کی روح کا واسطہ ہے، اے تیغ خرد سالی اصغر کا واسطہ، اور علی اصغر کے بچپنے کا واسطہ ہے۔ کوفے کی یا کی شام کو جانے کی راہ دے، پہنچے سزا کو اپنی ہمیں تو پناہ دے۔ ہم لوگ اپنی سزا کو پہنچ چکے ہیں، ہم کو یہاں سے جانے کے لیے کوئی جائے پناہ دے دے۔ اب ظاہر سی بات امام حسین تلوار رکھ لیتے ہیں، اور پھر سب فوج یزید اس کے اوپر ٹوک پڑتی ہے۔ اب آخر میں
شہادت کا ایک بند پڑھ کر کے اس مرثیے کو تمام کرتا ہوں۔ خاک شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک، خون جگر سے صبح یاقوت کی پلک، پہنچے تھے تا فلک کہ لرزنے لگے ملک، اور یہ فغاں زمیں سے گئی آسماں تلک، فریاد گوشوار عرش خدا گرا، لو خاک پر ستارے خیر النساء گرا۔ خاک شفا سروں پہ اڑاتے چلے ملک، خاک شفا کربلا معلیٰ کی مٹی اور مدینہ منورہ کی مٹی کو کہتے ہیں۔ جب یہ خبر معلوم ہوئی کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے تو تمام ملائکہ جو ہیں کربلا کی مٹی کو اپنے سروں کے اوپر ڈال کر کے اڑاتے ہوئے چل رہے ہیں۔ یہ ایک طریقہ ہے اظہار غم کا۔ خون جگر سے صبح یاقوت کی پلک، اور ان کے جگر کے خون سے پلکیں جو ہیں یاقوت کی تسبیح بن گئی تھیں۔ ظاہر بات ہے جگر کا خون جو ہے شدت غم کی وجہ سے آنکھوں پر آ گیا، اور آنکھوں پر خون آنے کی وجہ سے اس کے قطرے پلکوں پر آئے، جو یہ ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ یاقوت کی یعنی سرخ رنگ کی تسبیح بن گئی ہے۔ پہنچے تھے تا فلک کہ لرزنے لگے ملک، اور جیسے ہی ملائکہ اپنے سروں پر خاک شفا اڑاتے ہوئے چلے ہیں تو تمام افلاک جو ہیں وہ لرزنے لگے، کانپ کپی طاری ہو گئی، اور یہ فغاں زمین سے گئی آسمان تک، اور یہ درد بھری آواز زمین سے آسمان تک پہنچی، فریاد گوشوار عرش خدا گرا۔ عرش خدا کا گوشوارہ، عرش خدا کا آویزہ، عرش خدا کا موتی جو ہے زمین کے اوپر گر گیا ہے۔ لو خاک پر ستارے خیر النساء گرا۔ خیر النساء جناب فاطمہ کو کہتے ہیں۔ جناب فاطمہ کا ستارہ مراد ہے امام حسین کی، یعنی امام حسین علیہ السلام گھوڑے سے خاک کے اوپر تشریف لاتے ہیں۔ اس طرح سے اس کے بعد میں بین کے کچھ شعر آئیں گے، بین کے کچھ بند آئیں گے، اور جس میں خواتین جو ہیں وہ امام حسین کی غم میں ان کی شہادت پر بین کریں گی، اور مرثیہ اپنے اختتام پر پہنچے گا۔ ابھی آپ لوگوں نے دیکھا کہ ہم نے مرزا سلامت علی دبیر کے بہت ہی مشہور مرثیے پیداشوائے مہر کی معراج جب ہوئی کہ چہرے، سراپے اور جنگ کے حصوں کے نمائندہ اور منتخب بندوں کی تشریح کی۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ مرثیہ تقریباً 200 بند کا ہے، اور اس قلیل مدت میں اس پورے مرثیے کی تشریح و تعبیر ممکن نہیں ہے۔ آئندہ کسی موقع پر ہم مرثیے سے متعلق مزید گفتگو کریں گے۔